ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، آپ کوئی بات رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا میں سوال کروں؟ جی سر، میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ان کی حکومتی پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، یہاں اور سب اسمبلیاں انہوں نے توڑی. چلو ہم نے تو اسمبلیاں توڑی، آپ لوگوں نے وہاں پر الیکشن آئین کے مطابق نہ کر کے آئین توڑا. آپ اپنا بھی احتساب کریں. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو خیال آیا اگر آپ اس وقت آئین کی روح سے الیکشن کرواتے تو آپ کو لگ پتہ جاتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ لوگ وہاں سے رائے فرار ہوئے اور رائے فرار آئین توڑ کے ہوئے. میں آپ کی آپ کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اب یہ جو میں پہلے بھی سوال اٹھا رہا تھا کہ سٹاک مارکیٹ اوپر کیوں جا رہی ہے، تو آپ کا خیال ہے نثار جٹ صاحب کہ پاکستان میں کوئی اکانومی کی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں. کیوں، ذرا سنیں. A 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. Today, Apple is announcing that it will invest $600 billion in the United States over the next 4 years. That's $100 billion more than they were originally going to invest. And this is the largest investment Apple has ever made in America and anywhere else. And it's just an honor to have you. As you know, Apple's been an investor in other countries a little bit. I won't say which ones, but a couple. And they're coming home. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب یہ میں نے اس لیے آپ کو سنوایا کہ انڈیا پہ ٹرمپ نے 50% ٹیرف لگا دیا ہے اور ایپل سے کہا کہ انڈیا میں نہیں تم نے انویسٹمنٹ کرنی، جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ تم امریکہ میں کرو. اس صورتحال میں پاکستان چاہے تو بہت فائدہ اٹھا سکتے جی میں تو پہلے کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ تو ہم ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں. دیکھیں سر، انڈیا کے اوپر 50% ٹیرف، رشیا سے آئل، اور یہ خاص طور پہ برکس کا جو معاملہ ہے، جو 4-5 کنٹریز کا برکس کا جو معاملہ ہے، یہ امریکہ کے لیے وبال جان ہے. اچھا ہوا کہ اس کی زد میں انڈیا آیا. انڈیا کا ایک دیکھیں، ہمارے یہی تو ایشو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. انڈیا نے 30 سال امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کے اپنی پوزیشن بزنس پوائنٹ آف ویو سے بنائی، اپنا ٹریڈ بڑھایا، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہم کیوں اس حد تک محدود رہ جاتے ہیں کہ ہم نے اس جنگ میں حصہ لینا ہے لہذا ہمیں پیسہ دے دیں. آج اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے. پاکستان کے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، جتنے بھی وہ لوگ جو سرمایہ دار یا سرمایہ لا سکتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ڈیلیگیشنز کے ساتھ جا کے ملیں اور اپنی ٹریڈ کو بڑھائیں. اور اب میرا خیال ہے کہ اگر ہم ٹریڈ بڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اسی مد میں بجلی مہنگی کا بھی حل ہمیں ٹرمپ سے لے لینا چاہیے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، کچھ مہربانی کر دو. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس کوئی تو اس پہ تو ڈاکٹر صاحب کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب تو بات صحیح کر رہے ہیں. یہی بات تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اتفاق تو ہے نا آپ کا. سر اتفاق اس بات پہ ہے کہ میں ان سے پورے پروگرام میں گزارش کی ہے کہ ریاست کو اور پاکستان کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، اور مختصر بات کروں گا. اب جو 5 اگست کی آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہوا، پوری قوم کر رہی تھی کشمیر کشمیر، یہ کر رہے تھے عمران عمران. ابھی 14 اگست کو ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا پاکستان کا اور نعرہ لگے گا پورے پاکستان میں پاکستان زندہ باد. ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا پی ٹی آئی کا، نعرہ لگے گا عمران خان زندہ باد. اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو معاف رکھیں، باقی آپ لڑتے رہے یار. ہم نے کو منع کیا ہے. یہ بات غلط تو نہیں کر رہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اگر ان کے پیچھے کوئی نہیں آتا تو اس میں ہمارا قصور ہے. چلو جی، میں میاں نواز شریف صاحب کہتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے خود کہا کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا. میں سمپل اس بحث میں پڑھتا ہوں. بھائی جان ایک بات میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹر صاحب، خدا نہ کرے اس وطن عزیز پہ کوئی اوکھا ویلا ہے. جب اوکھا ویلا آنا ہے نا، ہم لوگوں نے جان دینی ہے. آپ نے، ہم نے، دونوں نے مل کے اس ملک کا دفاع کرنا ہے. لیکن اگر ہم دونوں کے دل صاف نہیں نہ ہوں گے، یہ سوال ہے کہ اس ملک کا دفاع کیسے کریں گے. تو دل تو صاف کرنا پڑے گا. آپ لوگ حکومت میں، آپ لوگ یہ ظلم اور ستم بند کریں. یہ نائلیاں کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو مار رہے ہیں، ہمارے گھروں پہ پولیس کی چڑھائی کر رہے ہیں. یار بس کریں، خدا کو. میرے صاحب صرف ایک بات کروں، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوگی نا. تحریک انصاف نے ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ وہ کیا جو تحریک انصاف کر رہی ہے یا کر چکی ہے. آپ بتا دیں ایمانداری سے.
پھر 9 مئی نہیں جو ہے کیا نا نا۔ پھر یہ میں کہنے پہ نہیں کیا، مجبور نہیں ہوں کیا۔ بھٹو صاحب نے میں- پھانسی کا ذکر کیا، اللہ اکبر، پھانسی کا ذکر کیا، پھر میں یہ کہنے پہ غلط مجبور پھانسی ہوں کہ تھی۔ 9 مئی ان کو بیانیہ لیکن دیا گیا تھا یار اس نہیں، اقتدار میں میں- آنے کے میں لیے، دیکھیں، جس کے علاوہ آپ نے 9 اچھی مئی باتیں کی ہیں تو No, اچھا لیبل آ جا نہیں، پھر رکھیں۔ اس طرح نہ کریں کہ میں- ایک میں بات سے صرف آپ کو پیچھے یہ ہٹنے کے بتا لیے رہا یہ ہوں، تیار ہی نہیں ہے۔ میں 9 مئی کا آپ ذکر یار نہیں اس طرح کیا، کریں نا، میں آپ کہہ رہا بھی ہوں تو کچھ ریاست لیفٹ کو، اوور کریں نا، ریاستی آپ بھی اداروں step کو down کریں۔ آپ کہتے لوگ ہیں ہم نے جس طرح step down نہیں کرنا۔ ہدف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور جو کراس کر جاتے ہیں لمٹس، میں کہہ رہا ہوں وہ نہ کریں آپ۔ سیز فائر تو ہونا چاہیے نا، پہلے مذاکرات سے پہلے سیز فائر ہونا چاہیے۔ وہ پہلے ہو یا وہ پہلے ہو، اس بحث کی ضرورت نہیں ہے، مذاکرات حوصلہ ہونے نہیں چاہیے، چلیں مذاکرات ہونے چاہیے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور اگست جو ہے پاکستان کا یوم آزادی ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم 14 اگست کو سیاسی جلسے جلوس کریں گے، اور پہلی دفعہ نہیں کریں گے، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن جو یوم آزادی ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ یوم آزادی پر پاکستانی قوم میں اتحاد اور یکجہتی نظر آنی چاہیے، اور 14 اگست میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، اس سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ایک سیاسی جنگ و جدل کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے پہلے ایک سیز فائر جو ہے وہ عملی طور پر نظر آنا چاہیے، اور جو ڈاکٹر نثار جٹ صاحب نے کہا نا دل صاف کرنے کی ضرورت ہے، دل واقعی صاف ہونے چاہیے، اور سیاسی اختلاف کو انتقام نہیں بنانا چاہیے۔